ومسبب الأسباب وعافه الذنب وقابل التوب وشديد العقاب له القوة جميعا وهو الشديد العذاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی، ارے چاند ہے محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان کے لیے جو رات کے اندھیروں میں ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جس کے در سے صدیق کو صداقت ملی، فاروق کو عدالت ملی، عثمان کو سخاوت کمن کا حاصل ہوا، علی کو شجاعت ملی، بلکہ 1,44,000 صحابہ کو رب کی جنت ملی۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام آمینہ کے لال شیما کے ویر کے لیے جو بدر منیر ہے، شفیع المذنبین ہے، حبیب خدا ہے، محبوب کبریا ہے، احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے، اس پیغمبر دو عالم پر ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حضرات حسب عادت میں اپنے اللہ مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جس نے مجھے یہاں پر اپنی حاضری لگوانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر آپ احباب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جو آپ اتنے پیار اور جذبے سے مسجد میں تشریف فرما ہے۔ آپ خلوص سے دل سے میرے لیے یہ دعا فرما دیجئے، اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر میرے سنانے کے بعد اور آپ کے سننے کے بعد اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ خطابات جاری رہیں گے۔ حضرت مولانا اعجاز الحق صدیقی صاحب، حضرت مولانا آصف چیمہ صاحب، حضرت مولانا محمد نواز عاجز صاحب، اور میرے سے قبل استاد محترم شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر مجھے اسٹیج کی طرف سے 10 منٹ کا ٹائم ملا ہے، انشاءاللہ میں پونے 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آؤ میں اصحاب پیغمبر کی شان سناتا چلے جاؤں۔ اصحاب پیغمبر وہ ہیں جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں وہ آغوش نبوت کی پابردہ ہستیاں ہیں، وہ آسمان رسالت کے چمکتے ستارے ہیں، وہ گلشن رسالت کے مہکتے پھول ہیں، جن کی خوشبو سے ساری دنیا مہک اٹھی، جن کے سینے پر انوار رسالت براہ راست پڑے۔ ارے وہ کائنات کی وہ ہستیاں ہیں جن پہ جتنا بھی فخر کیا جائے اتنا ہی کم ہے، جن کا تذکرہ اللہ نے اپنی آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن میں کیا۔ وہ کائنات کی وہ ہستیاں ہیں جن پہ جتنا بھی فخر کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اور میں اس شخص کو سوسائٹی کا سب سے بڑا منکر حرام سمجھتا ہوں جو ان صحابہ کی عظمت، رفعت، بلندی، مقام، عظمت، شان کا انکار کرتا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بزرگوں کا اعلان سن لو، یوتھ فورس کے شاہینوں اور شہبازوں کا اعلان سن لو، رب ذوالجلال کی قسم ہے جب تک زندہ رہیں گے پاکستان کی فضاؤں میں مسلک اہل حدیث کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، پاکستان کی فضاؤں میں صحابہ کی عظمت کے پرچم لہرا کے چھوڑیں گے۔ میں تجھے اصحاب پیغمبر کی شان سناتا چلے جاؤں۔ اصحاب پیغمبر کے بارے رب کا قرآن بولتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ پہ راضی
میں ان پہ راضی. ادھر آمینہ کا لال بولتا ہے. کون سی زبان بولتی ہے جس کی قسم رب کا رب فرماتا ہے الم ینطق عن الہوی الم ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرا آمینہ کا لال کہتا ہے فرمایا میرا کوئی ایک صحابی جو میدان جنگ میں گیا ہو اس کے چہرے پہ گرد و غبار پڑی ہو, فرمایا اس کے چہرے پہ پڑنے والی گرد و غبار ایک جانب ہو, اس کے چہرے پہ پڑنے والی گرد و غبار ایک جانب ہو. یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو. یار کیسے برداشت کر لوں؟ ان کی زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی, ان کی نماز کی بات نہیں ہو رہی, ان کے روزے کی بات نہیں ہو رہی, ان کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی کی بات ہو رہی ہے. یار گالی انہیں دیتا ہے, تبرہ ہم پہ کرتا ہے, گالی کا قائل تو ہے, زبانیں ہم ماری بند کرتا ہے. پابندیاں لگانے والوں تم پابندیاں لگا کے دیکھ لو, ہتھکڑیاں لگانے والوں ہتھکڑیاں لگا کے دیکھ لو, جیلوں میں بند کرنے والوں جیلوں میں بند کر کے دیکھ لو. رب ذوالجلال کی قسم ہے جب تک میرے جسم میں جان رہے گی, منہ میں زبان رہے گی, جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے, رب ذوالجلال کی قسم ہے علامہ کا مشن لے کے, یزدانی کا کردار لے کے, رب ذوالجلال کی قسم ہے گلی گلی میں صحابہ کی عظمت کے پرچم لہرا کے چھوڑیں گے, صحابہ کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں. مجھ سے وعدہ کرو حضرت صحابہ, ہاتھ اٹھاؤ, مجھ سے وعدہ کرو صحابہ کے لیے جان دینی پڑی تو دو گے, صحابہ کے لیے مال دینا پڑا تو دو گے. رب ذوالجلال کی قسم ہے میرے علامہ احسان علیہ ظہیر فرمایا کرتے تھے جب تم اللہ کی راہ میں مٹنے کا عزم کر لو گے اللہ تمہیں زمین کی پستیوں سے آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جائے گا. رب ذوالجلال کی قسم ہے فرمایا ان کے چہرے پہ پڑنے والی گرد و غبار ایک جانب ہو. یار یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے, 80 سال زیادہ سے زیادہ جی لو گے, 200 سال جی لو گے. فرمایا وہ عمر نوح, اگر تم نوح جتنی عمر پا کے بھی اس دنیا میں آ جاؤ, زمین اور آسمان کے خلا کو اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو, رب ذوالجلال کی قسم ہے پھر بھی تم میرے صحابہ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. چاہیے تو یہ تھا ابو بکر کے صدق کو اختیار کرتے, چاہیے تو یہ تھا عمر کی عدالت کو اختیار کرتے, چاہیے تو یہ تھا عثمان کی شرم و حیا کو اختیار کرتے, چاہیے تو یہ تھا علی کے علم کو اختیار کرتے, چاہیے تو یہ تھا طلحہ کے پیار کو اختیار کرتے, چاہیے تو یہ تھا عبداللہ بن عمر کے تقوی کو اختیار کرتے, چاہیے تو یہ تھا ابو ہریرہ کے یقین کو اختیار کرتے. ارے چاہیے تو یہ تھا ان صحابہ سے پیار کرتے, ان صحابہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرتے. یار ان سارے صحابہ میں سے بات کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو. یار آج تجھے اور مجھے بھی عزت ملی ہے, اسلام کی وجہ سے ملی ہے. بڑوں کو عزت ملی, اسلام کی وجہ سے ملی. چھوٹوں کو عزت ملی, اسلام کی وجہ سے ملی. بڑوں کو عزت ملی, اسلام کی وجہ سے ملی. مردوں کو عزت ملی, اسلام کی وجہ سے ملی. عورتوں کو عزت ملی, اسلام کی وجہ سے ملی. شاہدین کو عزت ملی, اسلام کی وجہ سے ملی. مجاہدین کو عزت ملی, اسلام کی وجہ سے ملی. صلحاء کو عزت ملی, اسلام کی وجہ سے ملی. مجھے اور آگے بڑھ لینے دو. دیوبندیوں کو عزت ملی, اسلام کی وجہ سے ملی. بریلویوں کو عزت ملی, اسلام کی وجہ سے ملی. صحابیوں کو عزت ملی, اسلام کی وجہ سے ملی. وہابیوں کو عزت ملی, اسلام کی وجہ سے ملی. تبع تابعین کو عزت ملی, اسلام کی وجہ سے ملی. مجاہدین کو عزت ملی, اسلام کی وجہ سے ملی. علماء کو عزت ملی, اسلام کی وجہ سے ملی. خطباء کو عزت ملی, اسلام کی وجہ سے ملی. یار گالی اس عمر کو دیتا ہے, تبرہ اس عمر پہ کرتا ہے جس کی شان میں آمینہ کا لال بولے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. یار شان اس کی بیان پہ تو بولتا ہے, تبرہ کرتا ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے. عمر وہ ہے, اسلام کو عمر کی وجہ سے عزت ملی ہے. ابو بکر تو وہ ہے جو صدق کو عام کرے, عمر تو وہ ہے جو عدل و انصاف کو عام کرے, ارے عثمان تو وہ ہے جو شرم و حیا کو عام کرے, ارے علی تو وہ ہے جو شجاعت اسلام کو اپنے نام کرے, ارے فاطمہ تو وہ ہے جس کا نبی بھی احترام کرے, ارے حسن تو وہ ہے جو نیزے پہ بھی تلاوت قرآن کرے, ارے حسین تو وہ ہے اللہ جنت جس کے نام کرے. علامت یہ
بتاتا چلے جاؤں، امی عائشہ تو وہ ہے جسے ہر مومن سلام کرے، ارے صحابہ تو وہ ہے جن کا نبی بھی احترام کرے، اور رب ذوالجلال کی قسم ہے مومن تو وہ ہے جو ان صحابہ سے پیار کرے، اور ایک کافر تو وہ ہے جو ان صحابہ کی عظمت کا انکار کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ ادھر سے آگے بات شروع ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔